السلام علیکم۔ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ اس معاشرے کے اندر بہت سے باپ اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور بھائی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے۔ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا حق ہے، شریعت نے ان کو حق دیا ہے، آپ ان کو دیں کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ جو اسلام کے قوانین ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو گئے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ان سے بغاوت کرنے والے؟ اگر آپ اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دیتے، کس بیس پہ نہیں دیتے؟ آپ کیا اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ کون سا اپنے آپ کو ایسا ظالم باپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں وراثت نہ دے کر؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بات ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کراتے، شادیاں اس لیے کہ وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے۔ بھائی آپ ان کے جو ہیں احساسات وہ دفن کر رہے ہو۔ آپ کو کچھ تو شرم آنی چاہیے نا، کچھ تو حیا ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ اور بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، اور کچھ غیرت کر لو، یہ دماغ سے سوچو، اتنا پیسہ لے کے کدھر جاؤ گے؟ بھائی ان کا بھی حق ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، اور بعد بھائی تو اپنی بہنوں کی شادیاں نہیں کرنے، وراثت میں حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ شرم میں ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے ظالموں۔ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ پھر اس قوانین کے تحت چلیں تو نا۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں اسلام کی قوانین سے؟ بتائیں، آپ کیوں پیچھے مڑ رہے ہیں؟ اور باپ بھائی یا بیٹی کا انکار کر دو کہ میری بیٹی نہیں ہے، یا پھر اسلام سے انکار کر دو، یا تو بیٹی سے انکار کرو یا اسلام سے انکار کرو۔ اور بہت زیادہ یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ یہ ستم ہو رہا ہے۔ اور جہیز میں کچھ کہتے ہیں ہم نے جہیز میں مال دے دیا، بہت بڑا احسان کیا نا جہیز میں ان کو دے کے۔ وہ ترس رہی تھی تم سے جہیز لینے کے لیے، تم لوگوں نے اپنی عزت معاشرے میں بچانے کے لیے اس کو جہیز دیا، نہیں تو تم نے تو وہ بھی نہیں دینا تھا۔ بھائی کچھ عقل سے سوچو، کچھ اپنی عقل پہ غور کرو۔ آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ اتنا ظلم، اتنی زیادتی آپ کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے احساسات کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ اس معاشرے کے اندر ایک باپ نہیں ثابت ہو رہے، ایک ظالم، بے حیا، بے شرم باپ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ بیٹوں کو پرائورٹی دیتے ہیں، کس بات میں دیتے ہیں پرائورٹی؟ بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں؟ بھائی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو، تمہارا حق ہے، تمہیں دینا پڑے گا، اور نہیں دو گے نا تمہیں دنیا کی کوئی طاقت قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ چاہے تم حاجی ہو، چاہے تم زکات دینے والے ہو، چاہے تم نمازی ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے تم پیر ہو، فقیہ ہو، جو بھی ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچائے گی جب تم اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دو گے، اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دو گے۔ اور بھائی بعض جو بہنوں کو بھائی ہوتے ہیں وہ جا کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں وراثت معاف کر دیں۔ بھکاری ہو، وہ تم سے بھیک مانگنے والے اچھے ہیں، تم بھکاری ہو، ان کے آگے بھیک مانگ رہے ہوں گے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ شرم آنی چاہیے تم جیسے لوگوں کو، حیا کچھ پکڑو، حیا۔ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے نا وہ پھر پوچھ کے نہیں آتی، نہ ہی وہ بتا کے آتی ہے، وہ ایک دم آتی ہے، ایک دم۔ اور اللہ تم لوگوں کو آزماتا ہے، مال دے کر، اولادیں دے کر، بیٹے بیٹیاں دے کر آزماتا ہے، اور ہمیں شرعی اصولوں کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم شرعی اصولوں کے مطابق نہیں چلیں گے، قرآن اور سنت کے مطابق نہیں چلیں گے، تو پھر مسائل اور زیادہ جنم لیں گے۔ آج بیچاری کی عمر، کسی کی بیٹی کی عمر 35 40 سال ہو جاتی ہے، بہنوں کی عمر
30 35 سال ہو جاتی ہیں، شادیاں نہیں کرتے، وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے، اللہ کا نام لو، کچھ تو ان پہ رحم کرو۔ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اتنا ظلم، ان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ، ان کے احساسات، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ۔ بھائی ان کو وراثت میں حصہ دو، مہربانی کرو ان کے حال کے اوپر۔ کب آپ لوگ سمجھیں گے؟ اتنا مال لے کر کہاں جاؤ گے؟ کیا اللہ کی لاٹھی کے چلنے کے اس میں انتظار میں ہے؟ اس لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو وراثت میں